میں ابو جعفر المنصور یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں چینی قوم کے وہ خفیہ راز ضرور حاصل کروں گا، چاہے مجھے اس جنگ میں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ یہ راز ہی اب دنیا کا مستقبل ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ جنگیں تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے چینیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی اس چھوٹی سی جھڑپ نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا اسے مغرب والے آج بھی دی گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں۔ اس جنگ نے نہ صرف یورپ کی بے مثال ترقی کی بنیاد رکھی بلکہ آج سائنس جن بلندیوں کو چھو رہی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے کردار بھی اسی جنگ میں موجود تھے۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے جنگ طلاس کو ایک مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ جنگ طلاس سے پہلے جو کچھ بھی لکھا جاتا تھا وہ پارچمنٹ پر لکھا جاتا تھا۔ پارچمنٹ بنانا ایک مشکل اور مہنگا کام تھا۔ سب سے پہلے بھیڑ، بکری یا پھر بیل کی کھال اتار کر اسے صاف کیا جاتا، پھر اسے چونے اور پانی کے ساتھ دھو کر ایک خاص قسم کے شکنجے میں کس کر کھینچ کر خشک کیا جاتا تھا۔ خشک ہو جانے کے بعد اس کی جلد کو صاف کر کے لکھنے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے بے شمار مزدور اور کاریگر چاہیے ہوتے تھے جو مہینوں تک بیٹھ کر ایک کتاب لکھا کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ کتاب لکھنے تک ہی محدود نہیں تھا۔ 1000 صفوں کی کتاب کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے ایک پورا قافلہ چلا کرتا تھا، جس میں کتاب کو ہینڈل کرنے والے مزدوروں کے علاوہ حفاظتی دستے بھی شامل ہوتے تھے اور کتاب کو موسمی اثرات سے بچانے کے الگ سے انتظامات کرنا پڑتے تھے۔ کتاب خریدنا بھی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، صرف انتہائی امیر لوگ ہی یہ لگژری افورڈ کر سکتے تھے، کیونکہ آج کے حساب سے ایک کتاب کی قیمت سینکڑوں ڈالرز کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے علم کی ترویج ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ یہ کام اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہر خاص و عام کو کتاب تک رسائی حاصل ہو۔ مسلمان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف تجربات کر رہے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے 125 سال گزر جانے کے باوجود مسلمان صرف چند 100 کتابیں ہی لکھ پائے تھے، اور وہ بھی زیادہ تر قرآن کی تفسیر، احادیث کے مجموعوں اور عرب تاریخ پر مشتمل تھی۔ دوسری جانب چین میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں پر کاغذ 105ویں صدی عیسوی میں ایجاد ہو چکا تھا، لیکن چینی بڑے بخیل تھے، وہ اس ٹیکنالوجی کو چھپا کر رکھتے تھے اور دوسری تہذیبوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ اس صورتحال میں وسطی ایشیا کے ترک قبائل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی تھا تو دوسرا قبیلہ چینیوں کا اتحادی تھا۔ مسلمان جب اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے تو چینیوں نے انہیں دریائے طلاس کے کنارے روک لیا۔ وہاں پر ایک زبردست جنگ ہوئی، ایک گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں نے چینیوں کو شکست سے دوچار کر دیا اور بے شمار چینیوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ یہ جنگ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور اور چین کی تانگ ڈائنیسٹی کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی۔ خلیفہ ابو جعفر المنصور ایک علم دوست آدمی تھا۔ جب خلیفہ کو یہ پتہ چلا کہ چین کے قیدی بنائے جانے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کاغذ بنانے کا فن جانتے ہیں، تو خلیفہ نے انہیں فوراً اپنے دربار بلا بھیجا اور ان کو ایک ڈیل آفر کی کہ اگر وہ مسلمانوں کو کاغذ بنانے کا فن سکھا دیں تو انہیں قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ چینیوں نے بخوشی یہ ڈیل قبول کر لی۔ خلیفہ نے انہیں انعام و اکرام دے کر سمرقند روانہ کر دیا۔ سمرقند پہنچ کر مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کی اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے چاول کی جگہ کاٹن کو ایڈ کیا، جس کی وجہ سے کاغذ کی کوالٹی اور بہتر ہو گئی، اور یوں سمرقند میں دنیا کا پہلا کاغذ بنانے کا کارخانہ
लगा दिया गया, जिसके बाद इल्म की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया। चंद सालों में किताबों की तादाद चंद सौ से लाखों में जा पहुंची। मुसलमानों ने दुनिया भर के अलूम का तर्जमा अरबी ज़बान में किया। बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कायम हुई। इसके अलावा बगदाद में हाउस ऑफ विजडम कायम किया गया, जिसका हिस्सा बनना दुनिया के हर आलिम और साइंसदान का एक ख्वाब बन गया, जिसके बाद इल्म के हवाले से द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का आगाज़ हुआ। यहाँ से ये टेक्नोलॉजी अंदलुस में कायम मुसलमान खिलाफत के हाथ लगी और वहाँ से आगे यूरोप पहुँच गई। यूरोप वालों ने भी कागज़ बनाने का फ़न हासिल किया और बगदाद में मौजूद तमाम किताबों के तर्जमे अपनी ज़बानों में करने लगे, जिसके बाद यूरोप भी तरक्की की एक नई दौर में दाखिल हो गया। और साइंस आज जिन बुलंदियों को छू रही है, ये वही दौर था जब इस दौर की भी बुनियाद रखी जा रही थी।